بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 142 لڑکی نے 3000 روپے دیے ہیں۔ پوچھنے پر لڑکی نے بھی یہی رقم بتائی تھی۔ اس طرح اس بات کی تصدیق ہوگی کہ فریال اسے 3000 روپے ادا کر چکی ہے۔ دکاندار سینٹ کی 2 شیشیاں پیک کرتے ہوئے سوچنے لگا، سینٹ بہت بھولی بھالی ہے یہ لڑکی۔ ان 2 شیشیوں کی قیمت 500 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ ان خوشبوؤں پر میں نے دیسی لیبل لگا کر اس سے 2500 روپے زیادہ لیے ہیں۔ میں نے دکاندار کی سوچ میں کہا، بیچاری کتنی معصوم ہے، اتنی حسین ہے اور معصوم لڑکے کو دھوکہ دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی سوچ نے چونک کر کہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا تو منافع کیسے حاصل کروں گا؟ میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا، ہر شیشی پر 10 گنا منافع حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک لڑکی سے دھوکہ نہیں کروں گا اور ایمانداری سے پیسے لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے ابھی اپنے 500 روپے رکھ کر اسے 2500 روپے واپس کر دینے چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہاتھ میں آئے 2500 روپے واپس کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں نے اس معصوم لڑکی کی صحیح قیمت پر مال نہیں لیا اور اس کے 2500 روپے واپس نہیں کیے تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ اچانک ہی میرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ارے میرے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ رہی ہیں۔ اچانک اس کے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ کر گر پڑی۔ وہ ان خوبصورت شیشیوں کو 2 بہت ہی خوبصورت مخملی کیس میں رکھنے جا رہا تھا، مگر رکھنے سے پہلے ہی وہ فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ وہ پریشان ہو کر فریال کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی سے دماغ نے سمجھایا تھا کہ وہ نفع نقصان کو نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اور وہ نقصان اٹھائے گا۔ نقصان کی ابتدا ہو چکی تھی۔ دکاندار نے بے یقینی سے سر جھٹک کر دل ہی دل میں کہا، واہ، یہ بھی کوئی یقین کرنے کی بات ہے۔ یہ شیشیاں تو اتفاقاً ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ یہ لڑکی آسمان سے اتر کر نہیں آئی ہے کہ اسے دھوکہ دینے سے میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے فریال کے لیے دوسری 2 شیشیاں اٹھائی تو میں نے اس کے دماغ میں ہلچل مچا کر وہ شیشیاں بھی گرا دی۔ وہاں کھڑے ہوئے سارے گاہک اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، بڑھاپے سے ہاتھ کانپ رہے ہیں، نازک سی شیشیاں اٹھائی نہیں جاتی، بڑے میاں اتنی بڑی دکان ہے، اس کام کے لیے کوئی ملازم رکھ لو۔ بڑے میاں اس بار واقعی گھبرا گئے تھے اور یقین کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایمانداری کا سودا نہ کیا تو اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریال سے کہا، بی بی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ذرا ادھر چلو۔ ہاں، اپنی پسند کی شیشیاں خود ہی اٹھا کر رکھ لینا۔ میں نے فریال سے کہا، وہ بلا جھجک اس کے ساتھ چلی جائے۔ وہ دکان کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ وہاں سے دوسرے گاہک نظر نہیں آ رہے تھے۔ دکاندار نے اپنی جیب سے 3000 روپے نکالتے ہوئے کہا، بی بی، تم اپنے یہ پورے 3000 روپے رکھو اور اپنی پسند کی خوشبو بھی لے جاؤ، مگر خدا کے لیے یہاں سے جلدی چلی جاؤ، جب سے تم آئی ہو میں نقصان اٹھا رہا ہوں۔ میں نے فریال سے کہا کہ وہ 3000 لے کر رکھ لے اور سینٹ کی شیشیاں بھی لے آئے۔ میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے واچ کو دیکھا۔ ماسٹر یوسف مدام کو کمال احمد کے ساتھ گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے ماسٹر یوسف کے ذہن میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا وہ کمال احمد کے فلیٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں کمال نے ان کے لیے وسکی مہیا کی تھی اور ماسٹر یوسف اس کی دی ہوئی وسکی کا مزہ چکھتا ہوا اسے دوستی کا مزہ چکھا رہا تھا، یعنی کمال احمد کے ذہن میں ہلچل مچانی شروع کر دی تھی۔ کمال احمد کا برا حال تھا۔ اسے ذرا سی سوچنے کی مہلت ملتی کہ آخر وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، مگر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی ماسٹر یوسف اسے پھر پاگل اور مجبور بنا دیتا تھا۔ کبھی وہ فرش پر لیٹ جاتا، کبھی اکڑو بیٹھ کر مرغے کی طرح بانگ دیتا تھا، کبھی مدام کے پاس بیٹھ کر اس کے پیروں کو چومنے لگتا تھا۔ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس کی سمجھ
مزاج ایسا نہیں تھا، وہ کسی عورت کے قدموں میں بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، وجہ یہ کہ ان کو قدموں کو وہ چوم رہا تھا۔ وہ بیچارہ مجبور تھا اور جسمانی طور پر زندہ تھا، مگر اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ماسٹر یوشے کا دماغ آ گیا تھا۔ جو ماسٹر کا دماغ کہہ رہا تھا اس کے مطابق کمال احمد کا جسم حرکتیں کر رہا تھا۔ پھر ماسٹر یوشے نے اسے ذرا ڈھیل دے دی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر اپنا سر سلاتے ہوئے سوچنے لگا، اب تک میں کیا کر رہا تھا؟ کیا میں پاگل ہو گیا تھا؟ یہ کیسا پاگل پن تھا؟ جس عورت کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا اسی کے قدموں کو چوم رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ وہ غصے سے مدام سونیا کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر یوشے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مسٹر کمال، میں انسان کے دماغ پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہوں۔ اب تک میں ہی تمہیں اس طرح ناچ نچا رہا تھا، بولو پھر نچاؤں؟ کمال احمد نے گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کیا بلا ہو؟ شاید تم کوئی کالا جادو جانتے ہو۔ نہیں، سفید جادو جانتا ہوں جسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ اوہ! کمال کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر یوشے کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو اب تم میرے قدموں میں آؤ گے اور اپنا رومال نکال کر میرے جوتے صاف کرو گے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، نے چیخ کر کہا تو اچانک ہی اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، پیچھے کی طرف گرا۔ ماسٹر یوشے نے اس کی سوچ کی باغ ڈور سنبھال لی تھی اب۔ پھر ماسٹر یوشے کی سوچ کمال کی اپنی سوچ بن گئی تھی۔ اس سوچ کے مطابق وہ ماسٹر یوشے کے قدموں میں آ گیا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ جوتے صاف کرنے کے دوران ماسٹر یوشے نے اسے پھر ڈھیل دے دی تھی۔ ہوش میں آتے ہی ایک دم سے اچھل کر ماسٹر یوشے کے قدموں سے دور ہو گیا اور بڑی حیرانی اور پریشانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رومال کو دیکھنے لگا جسے وہ اپنا منہ صاف کرتا تھا۔ اس سے ایک شیطان کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے چیخ کر کہا، شیطان کے بچے، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں دوست بنا کر یہاں لایا ہوں اور تم دشمنی کر رہے ہو۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، میں تم سے دشمنی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے کمالات دکھا کر تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم دماغی طور پر میرے غلام بن چکے ہو۔ اب تم میرا ہر حکم مانو گے، بولو کیا کہتے ہو؟ غلام بن کر ہوگے یا حکم عدولی کرو گے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، مجھے غلام کیوں بنانا چاہتے ہو؟ ارادہ نیک ہے، مجھے اس اجنبی ملک میں تمہارے جیسے ایک اعلیٰ کار کی ضرورت ہے۔ تم اپنی گاڑی مجھے استعمال کے لیے دو گے اور میرے لیے اس ملک کی کرنسی مہیا کرو گے۔ یہ کام تو میں ایک دوست بن کر بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، جسے میں غلام بنا سکتا ہوں اسے دوست نہیں بناتا۔ ویسے بھی تم دوست بن کر اپنے ملک کے خلاف یا اپنے ملک والوں کے خلاف میرا کوئی حکم نہیں مانو گے۔ اس سے پہلے کہ تم انکار کرو، میں نے تمہارے سامنے چند نمونے پیش کر دیے ہیں۔ حکم عدولی کی صورت میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل کروں گا۔ ابھی تم نے سونیا کے قدموں کو چوما ہے، اگر غلام بننے سے انکار کرو گے تو میں تمہیں اس کے تلوے چاٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس نے گھبرا کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میرے دماغ سے اس طرح نہ کھیلو۔ ایک عورت کے سامنے مجھے اس طرح ذلیل نہ کرو، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ شاباش، اب اٹھو، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر وسکی پیو۔ ہم بظاہر دوستوں کی طرح رہیں گے تاکہ دوسروں کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں تمہیں کسی ناجائز کام کے لیے مجبور کرتا ہوں۔ کمال احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوچنے لگا، سور کے بچے، ابھی تو مجھے غلام بنا لے، مجھے موقع ملا تو میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ بیچارہ یہ سوچتے وقت غصے کی حالت میں بھول گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا شیطان اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہے۔ اچانک ہی اس کے ذہن کو پھر ایک جھٹکا لگا۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اب وہ دماغ سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے ماسٹر یوشے کو کتے کی موت مارنے کے لیے سوچا تھا، لہذا اس کی سوچ کتے کی طرح بھونکنے لگی۔ اس کے مطابق فرش پر ہاتھ پاؤں ٹیک کر کتے کی طرح بھونک رہا تھا، بھون بھون بھون۔ ماسٹر یوشے نے پھر اس کے ذہن کو آزاد کر دیا۔ وہ بھونکتے بھونکتے ایک دم سے خاموش ہو گیا اور اپنے آپ کو دیکھنے لگا کہ وہ فرش پر ہاتھ پاؤں ٹیک کر کیا کر رہا تھا۔ ماسٹر یوشے نے حقارت سے کہا، دیکھو اس وقت تمہیں کتے ہو، مجھے مارنے کی بجائے خود ایک کتے کی موت مرو گے۔ بیوقوف، تمہیں اتنی عقل نہیں کہ تمہارے دماغ کو کنٹرول کرنے والا تمہاری ایک ایک سوچ کو پڑھ سکتا ہے۔ کمال اب پوری طرح دہشت زدہ ہو گیا اور ماسٹر یوشے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شیطان انسان کے روپ میں ہو اور اس کے
سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اپنے دماغ کے اندر چھپ کر بھی تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکوں گا۔ تم معافی مانگو، تب میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ تمہاری سوچ تمہارے ہی میرے بس میں ہے، اور جب چاہوں گا تمہیں زنجیر باندھ دوں گا جسے تم کبھی نہیں توڑ سکو گے۔ ماسٹر یوسف اسے سمجھا رہا تھا کمال اس کے خلاف سوچ کر کس طرح نقصان اٹھا سکتا ہے۔ مجھے اچانک ہی سعید احمد کا خیال آیا۔ ماسٹر یوسف ان کی طرف سے غافل تھا، یعنی اسے اطمینان تھا کہ سعید احمد نے اس کے خلاف کوئی